علماء دیوبند، علماء دیوبند، جمعیت علماء ہند، سبھی حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ وہیں بیٹھ جائیں۔ اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جس ہستی کے لیے ہم بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، جس کے استقبال کی خاطر ہم نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلی، جس کی آمد کی خاطر ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل بھی خوشی کے عالم میں مبتلا ہے۔ اور یہ دل خوشی کے عالم میں مبتلا کیوں نہ ہو، بلکہ یہ خوشکن گھڑیاں اور مسرت آمیز لمحے زندگی میں بار بار میسر نہیں ہوا کرتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جس شخصیت نے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں بڑی محنت اور مشقت کی ہے، جس شخصیت کا اس خدماتی سفر میں چلنا بس چلنا ہے، نہ کہیں رکنا نہ کہیں ٹھہرنا، تنہا ایسے کارنامے انجام دے ڈالنا جسے بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی انجمنیں، بڑی بڑی تنظیمیں بمشکل انجام دے پاتی ہیں۔ حضرت کا طرز تکلم جدا گانا، حضرت کا طرز تقریر جدا گانا، حضرت کا طرز تدریس جدا گانا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی۔ میں حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا اپنے مواضع حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں۔ ایک بار پھر میں ان حضرات سے درخواست کر رہا ہوں جو حضرات پنڈال کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں۔ حضرت والا کا بیان ہونا ہے، اس لیے میں سبھی حضرات سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود قرب و جوار سے آئے ہوئے
مکرم اور تمام حاضرین جلسہ، میرے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ چند منٹ اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ دین عطا فرمایا جو دین تمام دنیا میں آنے والے تمام دینوں کا سردار ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، سنوارا، اور یہ تمام چاند، سورج، ستارے، یہ تمام رونقیں اپنے محبوب آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا ہے۔ کائنات کی بقا، کائنات کی حفاظت، دنیا میں امن و امان، دنیا کے اندر رونقیں، اللہ کی رحمتیں صرف اس بنیاد پر باقی رہیں گی کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کی ذات والا صفات پر ایمان و یقین رکھنے والے، اگر وہ لوگ صحیح راستے پر اپنے اللہ کو ماننے والے، اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں اور صحیح راستے پر ہیں، تو یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا، ورنہ دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو باقی رہنے، اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ چیز یہ ہے کہ مسلمان جہاں رہے، جس حال میں رہے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بھیک کے معافی کی بھیک مانگتا رہے، استغفار کرے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے مجھے معاف کر دے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔
اللہ کے نبی فرماتے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام آدم کے اولاد جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں، سوائے انبیاء کے، سوائے رسولوں کے سب گناہ کرتے ہیں اور سب سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہ آئے، اس کے دل کو قرار نہ ملے، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کر لی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف کر دے۔ یہ سچی توبہ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، بار بار استغفار کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے تھے، لیکن اللہ سے معافی مانگنا یہ ساری امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ اے آدم کی اولاد تمہاری بقا اور حفاظت اس میں کہ اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس دل میں اللہ کے رحمت کے فرشتے بستے تھے، اب وہ شیطان بستا ہے اس کے اندر، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، عرش پر بیٹھ کر کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا مالک، میرا ایک اللہ ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، وہ اللہ کے بندے یا بندیاں جو گناہ نہ ہونے پائے اس کی کوشش کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے 2 ڈھال مجھ کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو 2 ڈھال عطا فرمایا ہے۔ ڈھال کہتے ہیں وہ چیز کہ جس سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکے انسان۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کہ اللہ نے اس امت کے لیے 2 ڈھال عطا فرمایا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے اللہ کے نبی جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ کی امت اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، 63 سال کی عمر پا کر کے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کون اس امت کی حفاظت کرے گا؟ اللہ کے عذاب سے یہ امت کیسے بچے گی؟
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک یہ امت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، یہ امت اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور کہنا اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کر لی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مجھ کو معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ کتنا ہی بڑا پاپی ہو، کتنا ہی بڑا گناہوں کا کرنے والا ہو، اللہ اعلان فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر کے، اللہ اعلان فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بے پناہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اعلان فرماتے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا مسلمان تو سمجھتا نہیں ہے، مسلمان جانتا نہیں، مسلمان پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ دیکھ استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے سامنے رو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا۔ کیوں؟ جانتا ہے استغفار کتنی طاقتور چیز ہے۔ فرماتے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کی کثرت کرو، استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے نبی فرماتے جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اس کے سارے غموں کو دور کر دیں گے، بیماریوں کو دور کر دیں گے، اور اس کی روزی روٹی میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ استغفار کی طاقت ہے کہ اللہ روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، کہتی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی، نوکری نہیں مل رہی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ استغفار کرو 1000 مرتبہ۔ ابھی استغفار کی برکت سے روزی کے دروازے نہیں کھلے، 2000 کرو، 5000 پڑھو، 10000 پڑھو۔ یاد رکھو استغفار کی طاقت ہے کہ روزی میں برکت اور خیر پیدا ہوگی۔ ہمارے پڑھنے میں کمی آ سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کے فرمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ استغفار کی کثرت، رشتے نہیں آ رہے،
استغفار کی کثرت کرو. اللہ استغفار کی برکت سے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو 3 انعام ملے گا. اللہ رحمت کی بارشیں برسائیں گے. پہلا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں گے. تیسرا انعام کہ جب اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو اللہ جنت کے باغات اور اس کی نہروں سے تمہارا اکرام کریں گے اور مہمان نوازی کریں گے. یہ استغفار کی برکت ہے. اللہ استغفار کی برکت سے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں کثرت سے استغفار کرو. آج یہ ساری دنیا ٹکی ہوئی ہے ورنہ ہمارے اعمال تو بڑے گندے ہیں. ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے جتنے کام ہیں دنیا کے اندر وہ سب ہماری زندگی کے اندر ہے. مسلمان شراب بھی پی رہا ہے. مسلمان افیم چرس گانجا اس میں ڈوڈا ہر طرح کے نشوں کا استعمال کر رہا ہے اور دھڑلے سے کر رہا ہے. مسلمان چوری بےایمانی جھوٹ غیبت دنیا کی ساری لعنتوں میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے. لیکن آج دنیا باقی ہے. یہ مدرسے یہ مسجدیں یہ خانقاہیں یہ علماء یہ قرآن یہ حدیث یہ سارا نظام ہے صرف اس کی وجہ اللہ کے بندوں کا استغفار ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی. اللہ کی جانب سے ایسا کوئی عذاب جس سے ساری امت ختم ہو جائے نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ دنیا میں اللہ سے معافی مانگنے کا سلسلہ رہے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو کثرت سے استغفار کرو. اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ سے توبہ کرو سچی پکی توبہ. ایک توبہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ توبہ کان پکڑ کے نہیں. توبہ کا مطلب ہے ایسی توبہ جس میں گناہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ اللہ اب میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور پھر یہ عہد کرے کہ اے اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. آپ تو میرے گناہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ ارحم الراحمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی جو حدیث قدسی ہے یعنی اللہ کا فرمان ہے زبان آقائے نامدار کیے. فرماتے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد اللہ فرما رہا ہے اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ جائے
اور تو نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے بھیک مانگے گا، گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے گا، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے سوال کر لے کہ تو نے کیوں معاف کر دیا، تو بہت بڑا پاپی ہے۔ نہیں، اس نے سچی توبہ کیا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کب تک؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما لم یغرغر، جب تک کہ سانس نہ اکھڑے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ معافی مانگو اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ آج ساری دنیا کے اندر حالات بگڑے ہوئے ہیں، مسلمان کے لیے ساری دنیا دشمن بنی کھڑی ہوئی ہے۔ مسلمان کی بقا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے مضبوط کریں۔ اگر ہمارا رشتہ ہمارے اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں یہ سب کے سب زمین میں مل جائیں گی۔ مسلمان اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جس دن مسلمان ختم ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی، یہ چاند و سورج کا نظام ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے اس اپنے محبوب نبی کی اس امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کردار، معاملات، جس کا لے لیا اس کا دینا نہیں، چھوٹوں پر، فقیروں پر، کمزوروں پر ظلم و ستم کرنا، یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، جس نے آج مسلمان کو مٹی کے اندر ملا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ابھرو اور اپنا رشتہ اپنے اللہ سے، اپنے قرآن سے، اپنے نبی سے ایسا مضبوط کرو کہ وہ اللہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے، اس کی رحمتیں جو کل تھی وہ آج بھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بہت لمبا سفر کرنا ہے اور بہت دیر بھی ہو گئی ہے، بس یہی آج کی ہماری نصیحتیں ہیں کہ ہمیں جہاں رہنا ہے، جس حال میں رہنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے رہنا ہے۔ سچا پکا مسلمان بن کر کے، سچا پکا انسان بن کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے رہنا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی اور خوش رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، نامردیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ، طلبہ، کارکنان، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔